ایکتا سماجک وکاس سمیتی اور اتر پردیش اردو اکیڈمی کے باہم اشتراک و تعاون سے سینٹ روز پبلک اسکول گڑھی پیرخا میں زیر صدارت ممتاز صحافی و ادیب احمد ابراہیم علوی ایک سیمینار کا انعقاد و اہتمام ہوا، جس میں محترم احمد ابراہیم علوی نے فرمایا کہ غالب نے اپنی حیات میں مومن کی شاعرانہ عظمت کو تسلیم کر لیا تھا۔ مومن وہ واحد شاعر ہے جس نے دلی کی محبت میں دلی کی تباہی و بربادی کے باوجود دوسرے بڑے شعراء کی طرح کسی اور دبستان کا رخ نہیں کیا، بلکہ دلی میں ہی رہ کر اپنے علم و فضل و کمال سے دنیائے شعر و ادب کو اجالا اور چمکایا۔ پیش ہے لڑنا آن لائن ود فیضان خان کی آنکھوں دیکھی رپورٹ۔ اب سن لیا جائے جناب رفعت شہدہ صدیقی صاحب کو، اس لیے کہ بہت دیر ان کو بیٹھانا، ان کا امتحان لینا، جو ان کا امتحان لیتا ہے اس پہ گر پڑتے ہیں محبت سے اور اس کا انتقال واجب ہو جاتا ہے۔ اس سب سے محفل کو بچانے کے لیے میں شہدہ بھائی کو رحمت دیتا ہوں۔ حضرات گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صدر جلسہ سے اجازت، اردو اکیڈمی اور جناب رضا صاحب اظہار تہنیت پیش کرتا ہوں۔ مومن خواہ مومن اور یہ سیمینار کا انعقاد بہت ضروری تھا، اور آج مجھے بہت خوشی ہے کہ یہاں پر مسعود ایجوکیشنل سوسائٹی میں جناب رضوان احمد فاروقی صاحب کی کوششوں سے اس تقریب کا انعقاد ہوا۔ میں پہلے ایک مختصر مضمون پیش کروں گا اور اس کے بعد پھر چند اشعار۔ سماعت فرمائیں کہ وطن عزیز ہندوستان کا مافوق الفطرت عظیم شاعر اور عالم دین مومن خواہ مومن دہلوی، جو صرف شعر و ادب ہی نہیں بلکہ فن موسیقی، کیمسٹری، شطرنج کے علوم سے بھی واقف تھے۔ حکمت و دانائی، فہم و فراست سے مزین اس شاعر نے آسمان شعر و ادب پر اپنی فنکارانہ صلاحیتوں سے حسن و عشق کے حسین امتزاج کی وہ کہکشاں بکھیری جو رہتی دنیا تک رہروان شعر و ادب کی رہنمائی کرتی رہے گی۔ آج کی ادبی دنیا کے ناظرین، جید عالم دین، علماء کرام، دانشوران اپنی بات پہ وزن پیدا کرنے کے لیے جن اشعار کا سہارا لیتے ہیں اور مثالوں میں پیش کرتے ہیں، ان میں زیادہ تر اشعار بلا مبالغہ مومن خواہ مومن کے ہوتے ہیں۔ آپ کا سن پیدائش 1800 عیسوی اور سن وفات 1852 عیسوی، تقریباً 175 سال گزرنے کے باوجود بھی مومن خواہ مومن کا ایک ایک شعر اس طرح منور اور مجلہ ہے جیسے کہ ابھی کہا گیا۔ وہی تاثیر اور وہی تاثر آج بھی ہر شعر میں موجود ہے۔ مثلاً یہ شعراء آفاق شعر، یہاں پر غالب کے دیوان کا موازنہ مقصود نہیں ہے، وہ بڑے لوگ تھے، واقعی بڑے لوگ تھے کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ یہ لفظانی شعر ایک شاہکار ہے۔ سماعت فرمائیں کہ اس غیرت ناہید کی ہر تان ہے دیپک، شعلہ سے لپک جائے ہے آواز تو دیکھو۔ جس شاعر یا جس نغمہ سرا یا خوش الحان کے لیے پڑھ دیا جائے یہ شعر، تو یقین مانیے اس کی خوش الحانی کی یہ سند اسے ہمیشہ حوصلہ دیتی رہی۔ مومن خواہ مومن کے اس شعر پر توجہ فرمائیں کہ ہو گئے نام بتاں سنتے ہی مومن بے قرار، ہم نہ کہتے تھے کہ حضرت پارسا کہنے کو ہیں۔ کیا بات! یہ کھیلیاں کرتا ہوا چھوٹا سا معصوم سا بچہ ان کے دل میں تھا جو مچل رہا تھا، نصیحت اور وہ بھی کتنے پیار سے۔ رویا کریں گے آپ بھی پہروں میری طرح، اٹکا کہیں جو آپ کا بھی دل میری طرح۔ کیا بات! کبھی ہم میں
तुम में भी चाह थी, कभी हमसे तुमसे भी राह थी, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। इश्क और मोहब्बत की ये मीठी मीठी बातें मोमिन खां मोमिन हमें सिखा गए। क्या गज़ब का शेर समाप्त फरमाए कि एक नज़र देख लूँ आ जाओ क़ज़ा से पहले, एक नज़र देख लूँ आ जाओ क़ज़ा से पहले, तुमसे मिलने की तमन्ना है खुदा से पहले। एक नज़र देख लूँ आ जाओ क़ज़ा से पहले, तुमसे मिलने की तमन्ना है खुदा से पहले। और खुदा तो बाहर कैफ मिल ही जाएगा, लेकिन महबूब का मिलना और बिछड़ना इसी दुनिया तक महदूद है, इसलिए ये तमन्ना भी बहुत ज़रूरी थी। हश्र के रोज़ मैं पूछूंगा खुदा से पहले, हश्र के रोज़ मैं पूछूंगा खुदा से पहले, तूने रोका नहीं क्यों मुझको खता से पहले। हश्र के रोज़ मैं पूछूंगा खुदा से पहले, तूने रोका नहीं क्यों मुझको खता से पहले। इस मतले में अपनायत भी है, मोहब्बत भी है, शिकायत भी है और शिकवा भी। मुमकिन है अल्लामा इक़बाल को आपकी इसी बात ने इस बात के लिए तक़वियत दी हो कि वो शिकवा या जवाब शिकवा लिख सके। इस शेर पर बात को तमाम करता हूँ कि तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया। समाप्त फरमाए हज़रात तंशेर कि मोहब्बतों के कलम से तहरीर ज़ौफ़िशा सब इबारतें हैं। जनाब मोमिन की शायरी में लतीफ़ लफ्ज़ी रियायतें हैं। जनाब मोमिन की शायरी में लतीफ़ लफ्ज़ी रियायतें हैं। कलाम मोमिन है आरिफाना, हर एक मिसरा है आलिमाना, सुखन में अंदाज़ दिल बराना, हदीस दिल की हिकायतें। कलाम मोमिन है आरिफाना, हर एक मिसरा है आलिमाना, सुखन में अंदाज दिल बराना, हदीस दिल की हिकायतें हैं। और खुदा उन्हें दीन हक की तबलीग का सिला भी ज़रूर देगा, खुदा उन्हें दीन हक की तबलीग का सिला भी ज़रूर देगा। जनाब मोमिन की हक नवर्दी की जो अदब पर इनायतें हैं। फ़िदाए असहाब मुस्तफ़ा हैं वो आशिक़े हमदुनात शहदा। फ़िदाए असहाब मुस्तफ़ा हैं वो आशिक़े हमदुनात शहदा। कहीं हयात आफरी है मंजर, कहीं तख़य्युल की रिफ़तें, कहीं हयात आफरी है मंजर, कहीं तख़य्युल की रिफ़तें हैं। और ये चंद शेर जुमला तो फरमाने। सुखन के जान इल्मो अदब के पास, सुखन के जान इल्मो अदब के पासबा मोमिन, सुखन के जान इल्मो अदब के पासबा मोमिन, बहारे गुलसिता और नादिश हिंदोस्ता मोमिन। तुम्हारी शायरी ने दी है हर तबके को ताबानी, और तुम्हें सब पढ़ रहे हैं शौक से पीरो जवां मोमिन। तुम्हें सब पढ़ रहे हैं शौक से पीरो जवां मोमिन। और दिलों को मोह लेने का तुम्हें फन खूब आता है, दिलों को मोह लेने का तुम्हें फन खूब आता है। तुम्हें करता रहेगा याद ये सारा जहां मोमिन, तुम्हें करता रहेगा याद ये सारा जहां मोमिन। और तुम्हारा नाम ईमान मुफस्सल की अलामत है, तुम्हारा नाम ईमान मुफस्सल की अलामत है। सनद बख्शिश की है तुमको अदब के गुलसिता मोमिन। बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब की तकरीर और तहरीर दो अदसा हो गई इस एतबार से कि उन्होंने अपने शायरी के फ़न का भी मुज़ाहरा किया और नस्ल में भी उन्होंने अपनी गुफ्तगू को लाजिम जाना। तख़य्युल की रिफ़तें और हयात आफरी मनाजिर से उनकी शायरी आरास्ता है, यानी मोमिन खां मोमिन की शायरी, ये इनकी तहरीर और शायरी का लबे लुबाब था।
اس کے بعد دعوت دیتا ہوں اور یہ درخواست بھی کرتا ہوں کہ مقالے طویل ہو سکتے ہیں، مومن کی شخصیت بہت بڑی ہے، ہمارے مقالات چھوٹے ہیں اس کے مقابلے میں، بعض انا اعطیناک کل کوثر میں بھی کی جا سکتی ہے اور سورہ بقرہ میں بھی ہے۔ تو اگر کسی نے سورہ بقرہ کی طرف اپنا سفر طے کیا ہے تو اس کو چاہیے اس کو مختصر کر دے، سورہ تاریخ وغیرہ سنا دے، اتنا تو نماز میں بھی جائز ہے، لیکن نماز میں سورہ بقرہ پڑھیے تو پٹائی جادو ہو جائے گی، تو کیا تراویح سنا رہے ہو؟ تو ہم نے بہت کچھ کہا ہے، لیکن ہمیں بچوں کی طرح مچلنا نہیں چاہیے، ہمیں چاہیے کہ جہاں جتنی ضرورت ہے اتنا ہی کچھ پیش کیا جائے۔ ہم نے دیکھا کہ جناب غفار نسیم صاحب نے ایک ماہر صحافی کی طرح بہت تیزی کے ساتھ اپنے قلم کو چلایا، مقالہ نہیں کاٹا بلکہ کیا پڑھنا ہے یہ طے کر لیا۔ تو سب سے پہلے میں انہیں کو دعوت دیتا ہوں تاکہ آگے ایک لکیر کھنچ جائے۔ محترم غفار نسیم صاحب جو ایک معروف صحافی ہیں، ادیب ہیں، اچھے ناظم ہیں، وہ آپ کے لیے۔ بہت شکریہ رضوان بھائی۔ صدر محترم کی اجازت سے بغیر کسی تمہید کے خواتین و حضرات، میرے مقالے کا عنوان ہے حکیمانہ شاعر مومن خان مومن۔ گزشتہ 2 صدی کا وقفہ فنون لطیفہ کی مختلف اصناف کے لیے بہت اہم رہا ہے۔ اس دوران مختلف شعبہ جات میں ایسے ماہرین کا ظہور ہوا جن کے علوم و فنون کے جوہر بعد والوں کے لیے نہ صرف نمونہ بلکہ تحریک اور ترغیب کا ذریعہ بھی بنے۔ ایسے ماہرین فن کی ایک طویل فہرست ہے، ایسے بھی ماہر فن گزرے ہیں جو ایک سے زیادہ متعدد فنون میں اپنی مثال آپ ہیں۔ اسی فہرست میں ایک بہت ہی مشہور مستند شاعر و طبیب حکیم مومن خان مومن کا نام بھی شامل ہے۔ وہ پیشہ سے حکیم تھے جو انہیں موروثی طور پر ملا، شاعری کا شوق مہارت و دور کے مزاج کے مطابق ان کے حصے میں آیا، تاہم کم سنی سے ہی ان کا رجحان شاعری کی طرف تھا اور وہ جلد ہی ایک ماہر شاعر کے طور پر مشہور ہو گئے۔ مومن خان اردو کے ان باکمال شعراء میں سے ایک ہیں جن کی بدولت ان کو غزل کی شہرت اور مقبولیت کو 4 چاند لگے۔ مومن نے اس صنف کو ایسا عروج بخشا کہ اور ایسے استادانہ جوہر دکھائے کہ غالب کا تذکرہ آ چکا ہے، اس کو ہدف کرتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ انہوں نے اردو شاعری کی دوسری اصناف قصیدہ اور مثنوی میں بھی طبع آزمائی کی، لیکن ان کا اصل میدان غزل ہی رہا جس میں وہ اپنے طرز کے واحد غزل گو ہیں۔ مومن کے فن کا خاصہ یہ ہے کہ انہوں نے غزلوں کو اسی اصل مفہوم میں سمجھا اور بڑھتا اور اسی ایک نئے رنگ کے ساتھ پیش کیا۔ مومن خان کا گھرانہ اس کا تذکرہ ہو چکا ہے، لیکن ان کے گھرانے میں جو مذہبیت تھی وہ کس طرح سے تھی۔ مومن خان کا گھرانہ بہت مذہبی تھا۔ ان کے والد مشہور بزرگ و مجاہد آزادی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے مرید تھے اور شاہ محدث دہلوی نے ہی ان کا نام مومن رکھا۔ انہوں نے عربی تعلیم شاہ عبدالقادر دہلوی سے حاصل کی، فارسی میں بھی ان کو مہارت تھی۔ وہ دور بھی فارسی کا تھا، ہر تعلیم یافتہ عربی فارسی اردو سے واقف تھا۔ مذہبی تعلیم کے علاوہ دنیوی علوم میں بھی کی تعلیم انہوں نے مکتب سے حاصل کی۔ اس کے علاوہ طب، رمل، نجوم، ریاضی علوم کے ساتھ ساتھ شطرنج اور موسیقی سے بھی دلچسپی رکھتے تھے۔ شباب پر پہنچتے ہی شاعری کا آغاز کیا۔ مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ابتدائی دنوں میں شاہ نصیر سے کلام پر اصلاح لی، لیکن جلد ہی انہوں نے اپنی مشق و محنت، جذبات کی بہترین ترجمانی والی شاعری سے دہلی کے شاعروں میں ایک اپنا مقام بنا لیا۔ حکمت اور شاعری یہی ان کا مشغلہ تھا۔ خاندانی پینشن کا تذکرہ آ چکا ہے، اس کو ہدف کرتے ہوئے آگے پڑھتے ہیں۔ حکیم مومن خان کی زندگی اور شاعری پر 2 چیزوں کا گہرا اثر ملتا ہے، ایک ان کا مزاج جو قدر رنگین تھا اور دوسرا مذہب سے قریب ہونا، کیونکہ ان کا خاندان علماء سے قریب تھا، لیکن ان کے ضرور مشہور ہوئے جو یقیناً ان کی رنگین مزاجی کا باعث ہی منظر عام پر آئے۔ ان کے شاعری کے مطالعے سے محسوس ہوتا ہے شاعر کسی خیالی نہیں بلکہ حقیقی محبوبہ کے لب و رخسار کا گرفتار ہے۔ دہلی کے حسن پرور شہر اور مومن کی رنگین مزاجی، خود خوبصورت اور خود لباس، نتیجہ یہ تھا انہوں نے بہت سے شکار پکڑے اور خود کم شکار ہوئے۔ اس کا تذکرہ بھی ڈاکٹر صاحب نے اس شعر کے ساتھ کیا، اس کو ہدف کرتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ 1858 میں انہوں نے سید احمد شہید رائے بریلوی کی ہاتھ پر بیعت بھی کی، لیکن ان کی تحریک جہاد میں خود شریک نہیں ہوئے۔ البتہ جہاد کی حمایت میں ان کے شعر کو ضرور ملتے ہیں۔ ان کی محبت،
جنسی کشش پر مبنی ہے، جس کی وہ پردہ نہیں ڈالتے، لیکن وہ اپنی محبوبہ کا انکشاف بھی نہیں کرتے بلکہ اس کو پردہ نشین رکھتے ہیں۔ اوپر تذکرہ ہو چکا ہے کہ عشق کی وادی میں مومن جن جن حالات، کیفیات اور کرب سے گزرے ان کو اخلاص و صداقت کے ساتھ اپنے اشعار میں بیان کیا۔ مومن خواہ مومن نے چھوٹی عمر میں خاندانی پیشے کی تربیت حاصل کی اور خود حکیم بنے، جس کی وجہ سے انہیں عصری کتب میں اکثر حکیم خان بھی کہا جاتا ہے، لیکن مومن اپنے خاص فارسی انداز اور اپنے تخلص کے خوبصورت استعمال کے لیے بھی خود بہت مشہور ہوئے۔ چند اشعار جو ان کے لیے پیش کیے جا چکے ہیں، کہ بس ایک شعر ان کی طرف سے کہ آپ کی کون سی بڑی عزت، آپ کی کون سی بڑی عزت میں اگر بزم ذلیل ہوا۔ اس طرح سے انہوں نے اپنے بات کو رکھنے کی کوشش کی ہے۔ تقریباً 250 سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود ان کا کلام انہیں ادبی دنیا میں زندہ جا بیٹھ بنائے ہوئے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت خوب جناب غفران نسیم صاحب، بہت مختصر اور بہت بھرپور مقالہ آپ نے پیش کیا، اور جو باتیں بار بار ریپیٹ ہوتی ہیں، وہی شعر، وہی گفتگو، وہی انداز، اس سے آپ نے گریز کیا کہ آپ کی بالغ نظری کا ثبوت ہے۔ لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔